بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتقدم التمییز على عامله والاصح الا يتقدم على الفعل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمییز کا ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے عامل سے مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جو اسم تام ہوتا ہے وہی اس کا عامل ہوتا ہے، اسی سے اس کا نسب ہوتا ہے۔ تو بعض مرتبہ تو وہی اسم تام اس کا عامل ہوتا ہے، بعض مرتبہ اسم تام عامل نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر فعل ہوتا ہے یا کوئی اور اس کا شبہ فعل ہوتا ہے، وہ اس کا عامل ہوتا ہے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے، اس کی تقدیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو جو اسم تام ہے، جو محض اسم تام ہے، جس کا تام ہونا تنوین کے ساتھ ہے، نون تثنیہ یا نون جمع یا اضافت کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں تو اتفاقی طور پر یہی حکم ہے کہ اس سے تمییز کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ مسئلہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اسم تام میں اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس کا عامل ہونا کس اعتبار سے؟ وہ چونکہ فعل کی طرح ہے، جب وہ فاعل سے تام ہو جائے، فعل وہ ناقص ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ تام ہو جاتا ہے، تو جب یہ تام ہو جائے تو وہ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسم تام کے بعد جب تنوین آتی ہے، اس کے ساتھ نون کا الحاق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ اضافت کی وجہ سے وہ کوئی اور لفظ مل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تام ہوتا ہے اور وہ تمییز کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ محض مشابہت فعل ہے، یہ محض مشابہت فعل ہے، اس اسم تام میں اپنا ذاتی کوئی اثر نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے محض جو مشابہت کی وجہ سے عامل بنتے ہیں یہ ضعیف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ تو لہذا یہ اپنے معمول میں تب ہی عمل کر سکیں گے جب یہ اپنی وضع کے مطابق ہو، لہذا اسم تام پر یہ تمییز کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جی اگر بالفرض تمییز کو نسب دینے والی چیز وہ اسم تام نہیں ہے بلکہ وہ فعل یا شبہ فعل ہے، وہ فعل ہے یا پھر کیا ہے، شبہ فعل ہے، تو آگے اس کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ جی اصح مذہب یہی ہے کہ فعل پر بھی اس کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ اصح مذہب کیا ہے کہ تمییز کی فعل پر بھی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ جب فعل پر نہیں ہو سکتی تو تیسری چیز کیا رہ جاتی ہے؟ شبہ فعل۔ ایک اسم تام ہو جائے گا، ایک فعل ہو جائے گا اور ایک شبہ فعل، تین طرح کا اس کا عامل ہے۔ تو جب فعل پر اصح مذہب کے مطابق تقدیم نہیں ہو سکتی تو شبہ فعل پر بھی نہیں ہو سکے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ من حیث المعنی فاعل ہوتا ہے، من حیث المعنی یہ جو ہوتا ہے یہ فاعل ہوتا ہے۔ اب فاعل کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ من حیث المعنی جو فعل مذکور ہے اسی مذکورہ فعل کا وہ فاعل بن رہا ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے وہ جو مذکورہ فعل ہے اسی کا ہی فاعل بن رہا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ مذکورہ فعل اگر متعدی ہے تو اگر اس کو لازم بنا دیا جائے تو وہ اس کا فاعل بنتا ہے معنوی طور پر، یا پھر یہ ہے کہ جو مذکورہ فعل ہے وہ لازمی ہے، اس کو متعدی بنا لیں گے تو پھر وہ اس کا معنوی اعتبار سے فاعل بن جاتا ہے۔ تو فاعل من حیث المعنی ہوتا ہے، لفظی اعتبار سے تو وہ تمییز واقع ہے نا، لفظی اعتبار سے تو وہ فاعل نہیں ہے، لہذا من حیث المعنی وہ فاعل بن رہا ہے۔ اور من حیث المعنی فاعل بننے کی پھر کتنی صورتیں ہو جاتی ہیں؟ تین، یا تو بعینی ہی اسی مذکورہ فعل کا، یا پھر یہ ہے کہ جب اس فعل کو ہم لازمی بنائیں یا پھر اس کو متعدی بنائیں تو وہ اس کا معنوی اعتبار سے وہ فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثالیں یہاں پر دی ہے، جیسے طاب زید ابو، طاب زید ابن، طاب زید، اب یہ طاب زید ابن یہ طاب ابو ہو کے معنی میں، طاب زید ابن کا جو خلاصہ نکلے گا، جو اس کا من حیث المعنی ہم نتیجہ نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے؟ طاب ابوہ،
ابو زیدن ہو جائے گا، ہو ضمیر کا مرجع۔ طاب زیدن ابن کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ طاب ابو۔ تو یہ طاب فعل ہے اور ابو اس کا کیا ہے؟ زید اچھا ہے اب ہونے کے اعتبار سے، مطلب اس کا اب اچھا ہے، مطلب اس کا اب اچھا ہے۔ تو یہ ابوہ اس معنوی حیثیت سے اس طابہ کا بعینی ہی فاعل ہے۔ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہ ہے کہ فجرنا الارض عیونا۔ فجرنا یہ فعل متعدی ہے۔ فجرنا کیا ہے؟ فعل متعدی ہے، ہم نے بہا دیے زمین کو چشموں کے اعتبار سے، تو لہٰذا یہاں پر فجرنا تفجیر سے ہے اور یہ فعل متعدی ہے۔ جب ہم اور یہاں پر دیکھیں کہ الارض یہاں پر ممیز ہے اور عیوناً اس سے تمییز ہے، تو یہ جب ہم اس کو متعدی ہے یہ اس کو لازم بنائے تو یہ بن جائے گا انفجرت عیونہا، زمین کے چشمے بہہ پڑے، زمین کے چشمے۔ فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو بہایا چشموں کے اعتبار سے، تو جب اس کو ہم لازمی بنائیں گے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ انفجرت عیونہا۔ تو یہ جو عین ہے یہ عیون یہ ماقبل والی مثال میں تمییز ہے، جب ہم نے اس کو لازم بنایا تو یہ معنوی حیثیت سے کس کا ہو جائے گا؟ اس کی حیثیت وہ فاعل کی ہو جائے گی۔ تو یہ کون سی صورت ہو گئی؟ ایک مذکورہ فعل متعدی ہے اس کو لازمی، یا پھر یہ ہے کہ کبھی مذکورہ فعل وہ لازمی ہوتا ہے اس کو جب متعدی بنا لیا جائے، جیسے امتلأ الاناء ماء، برتن بھر گیا پانی کے اعتبار سے۔ امتلأ فعل ہے، الاناء اس کا فاعل ہے، اور ماء کیا ہے؟ اب جب ہم اس کو امتلأ کو متعدی بنائیں تو ہم یوں کریں گے ملأ، بھر دیا، کس نے بھرا؟ پانی نے بھر دیا ہو اس برتن کو۔ تو یہ امتلأ الماء اناء جو ہے یہ پھر ملأہ الماء کے معنی میں ہو جائے گا جب ہم اس کو متعدی بنائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ان تینوں صورتوں میں جو تمییز ہے وہ معنوی حیثیت سے کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، اور فاعل کبھی اپنے فعل سے مقدم ہوا ہے؟ ابھی تک کبھی بھی فاعل اپنے فعل سے مقدم ہو؟ تو جب یہ معنوی حیثیت سے فاعل ہے تو یہ بھی اس فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو جو اسم تام ہے اس پر تو تقریب نہیں ہو سکتی اتفاقی طور پر۔ فعل کے اندر اصح مذہب کے مطابق یہی ہے کہ چونکہ یہ معنوی حیثیت سے فاعل ہے لہذا فاعل کبھی فعل سے مقدم نہیں، تو اس تمییز کو بھی ہم فاعل جو ہے اس کا فعل جو اس کا عامل ہے اس سے اس کو مقدم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ولا يتقدم التمییز علی عاملہ، اور تمییز اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا اذا کان اسما تاما، جبکہ وہ کیا ہو؟ اسم تام ہو اتفاقی طور پر۔ لہذا یوں نہیں کہا جائے گا عندی درہما عشرون، اصل تو یہ ہے نا عندی عشرون درہما، تو درہمن کو عشرون پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ ولا زیتن رتل، اور یوں بھی نہیں کہا جا سکتا لأن عاملہ حینئذ اسم جامد، اس لیے کہ اس کا جو عامل ہے وہ اس وقت اس میں جامد ہے، ضعیف العمل، جو ضعیف العمل ہے۔ مشابہ للفعل، فعل کے مشابہ ہے لیکن مشابہت بھی کیسے؟ مشابہتاً ضعیفتاً، ضعیف مشابہت ہے، کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ فلا یقوی، تو لہٰذا یہ قوت نہیں رکھ رہا ان یعمل فی ما قبلہ، کہ یہ اپنے ما قبل میں عمل کرے۔ والاصح، اور اصح یہ ہے ای اصح المذاہب، یعنی مذاہب میں سے اصح یہ ہے اللہ یتقدم تمییز، کہ تمییز متقدم نہیں ہو سکتا علی ما هو عامل فیہ من الفعل، اس چیز پر جو اس میں عامل ہے فعل سے۔ اب فعل کی آگے ذکر کر رہے ہیں کہ فعل سری ہو یا پھر کیا ہو؟ غیر سری ہو، چاہے سری ہو یا پھر غیر سری۔ غیر سری کی صورت کیا ہے؟ یعنی جو شبہ فعل کی صورت ہیں، اسم فاعل ہو گیا، آگے اس کی صورت ہے اور اس کے نام بھی آ رہے ہیں۔ لِكَوْنِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَاعِلًا، اس کا من حیث المعنی فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اب فاعل کیسے ہے؟ یا تو یہ ہے کہ للفعل نفسہ، یا تو بعینہ، اسی فعل کا معنوی طور پر فاعل ہے، جیسے طاب زید ابن، یہ طاب ابوہ کے معنی میں ہے۔ او فاعلا لہ، یا پھر یہ اس فعل کا فاعل ہے اذا جعلتہ لازما، جب تم اس کو
لازم بناؤ، جیسے فجرنا الارض عیونا ای انفجرت عیونها، یعنی اس کے چشمے بہہ پڑے۔ او اذا جعلته متعدیا، یا پھر یہ ہے کہ جب تم اس کو کیا بناؤ، متعدی بناؤ، جیسے امتلأ الاناء ماء، کہ برتن کو بھر لیا، برتن بھر گیا پانی کے اعتبار سے، ای ملأہ الماء کے معنی میں ہو جائے گا۔ والفاعل لا يتقدم على الفعل، اور فاعل فعل پر متقدم نہیں ہو سکتا، فکذا ما هو بمعنى الفاعل، بس اسی طرح وہ چیز بھی جو کہ فاعل کے معنی میں ہو۔ وہاں ہونا بحث، یہاں پر ایک اور بھی بحث ہے، وہ بحث یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری مثال میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ امتلأ الاناء ماء میں ماء معنوی طور پر فاعل ہے، لیکن امتلأ کا بعینہ ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم امتلأ کو کس معنی میں لے لیں، ملأ کے معنی میں لے لیں، متعدی کے معنی میں لے لیں۔ یہاں سے شارح نے یہ بحث ذکر فرمائی ہے کہ جی اس کو فاعل بنانے کے لیے، ما کو امتلأ کا فاعل بنانے کے لیے اس کو متعدی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اسی امتلأ کا ہی فاعل ہے معنوی حیثیت سے۔ شارح نے پہلی کیا بتایا کہ جی یہ ایک مثال ہے امتلأ الاناء ماء، اس میں ماء فاعل تو ہے معنوی طور پر، لیکن امتلأ کا بعینہ ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم اس امتلأ لازمی کو کیا بنائیں، متعدی بنائیں۔ آگے خود ہی ایک اور بحث چھیڑ لی کہ جی یہ بھی ہے، لیکن ہم اس کو بذات خود اسی امتلأ کا بھی فاعل بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ اس طرح بناتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی جب مصنف نے یوں کہہ دیا امتلأ، کیا کہا، امتلأ، تو ظاہر ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ بعینی ہی اسی جو ہے یہ جو ما ہے اسی کا فاعل ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب وہ جو متکلم ہے، متکلم نے جب امتلأ کا اسناد کیا، امتلأ کا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی بھر گیا، تو ظاہر ہے اس کی بھرائی تو کسی چیز سے ہونی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ برتن بھر گیا تو اس کی بھرائی کرنے والی کوئی چیز ہوگی، لہٰذا اصل جو حقیقی طور پر بھرنے والی چیز ہے جو یہ کام کر رہا ہے، وہی ان چیزوں میں سے کوئی ایک ہے جو برتن کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ برتن ہے تو برتن کے اندر آپ پہاڑ تو نہیں رکھ سکتے نا، کیوں؟ برتن کے اندر کیا رکھیں گے؟ کوئی ایسی چیز رکھیں گے جس سے برتن کی بھرائی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے پانی رکھیں گے، ہو سکتا ہے دودھ رکھیں گے، گندم رکھیں گے، چینی رکھیں گے، یا کوئی اور جو ہے وہ سریز رکھیں گے اس کے اندر بنا کر، تو اس طرح کی کوئی چیز رکھیں گے۔ لہٰذا جو متکلم ہے، متکلم نے امتلاء کی نسبت برتن کی طرف تو کر لی، لیکن جو بعض متعلقات ہے جس سے برتن کی بھرائی ہونی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اصل تو امتلاء کی نسبت ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف ہے، لیکن اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، لہٰذا جب ذکر نہیں کیا تو اس کے اندر ابہام آ گیا۔ اصل وہ چیز ہے جو اس کے متعلقات میں سے ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ابہام آ گیا، لہٰذا اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے ماءً ذکر کر لیا۔ تو گویا کہ حقیقت میں اور نفس الامر میں اس امتلأ کا جو فاعل ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ وہی ان چیزوں میں سے کوئی ایک ہے جس سے برتن کی بھرائی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا آگے اس کی ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لو پھر دیکھتے ہیں۔ لأن المتکلم لما قصد، اس لیے کہ متکلم نے جب قصد، شروع سے ترجمہ دیکھ لے، وہاں ہونا بحث، اور یہاں پر کیا ہے؟ ایک بحث ہے، وہ ہوا، اور وہ بحث یہ ہے، ان الماء فی قولہم، کہ یہ جو الماء کا لفظ ہے ان کے قول میں، امتلأ الاناء ماء من حیث المعنی، یہ من حیث المعنی فاعل ہے، للفعل المذکور، مذکورہ فعل کے لیے، من غیر حاجت الی جعلہ متعدیا، اس کو متعدی بنانے کی حاجت کے بغیر۔ لأن المتکلم، اس لیے کہ متکلم نے، لما قصد، جب قصد کیا، اسناد الامتلاء، امتلاء کی اسناد کا، امتلاء مسند ہے، اب آگے اس کا مسند الیہ کوئی چیز ہوگی، وہ
اب وہ کیا کر لیا، لما قصد اسناد الامتلائی، جب قصد کیا امتلاء کے اسناد کا الی بعض متعلقات الاناء، اناء کے برتن کے بعض متعلقات کی طرف، ولو علی سبیل التجوز، اگرچہ وہ مجاز کے طور پر ہی ہے، اگرچہ وہ مجاز کے طور پر ہی ہے، وقدرہ، اور یہاں پر اس کو مقدر کیا، وقع الابہام فی، تو اس کے اندر ابہام آ گیا۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمیشہ جو نحوی حضرات ہیں وہ لفظوں سے بحث کرتے ہیں، احکامات لفظوں پر جاری کرتے ہیں، ان کے ہاں حقیقت اور مجاز کا تعلق لفظوں کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لفظی اعتبار سے جو چیز فعل کے بعد مسند الیہ ہے وہی حقیقت میں ان کے نزدیک فاعل ہے۔ اب وہ حقیقت میں نفس الامر میں فاعل ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ اگر وہ فاعل ہے بھی تو وہ علی سبیل المجاز ہوگا، اگر ہے بھی تو وہ کیا ہوگا، علی سبیل المجاز ہوگا حقیقی طور پر، اور حقیقی اسناد کون سا سمجھا جائے گا، وہی سمجھا جائے گا جو لفظوں میں موجود ہے، جو مسند الیہ ہے۔ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھ لے، آگے انہوں نے اس کو ذکر کیا، ربح زید تجارتاً، جب ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو کمائی تجارت سے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، اصل جو ربح جو ہے اس کا تعلق تجارت سے، ایسے ہی ہے نا، منافع کہاں سے ملتا ہے، تجارت سے ملتا ہے، تو ربح کا مطلب کیا ہوا، نفمن ہوا، فائدہ ہوا، کس چیز میں فائدہ ہوا، فائدہ کرنے والی چیز کیا ہے، تجارت ہے، تو ربح کا جو تعلق ہے، ربح کا جو تعلق ہے حقیقی اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ اس کا فاعل وہ تجارت ہے، لیکن یہاں پر یوں ہے، ربح زید تجارتاً، زید کو نفع ہوا تجارت کے اعتبار سے۔ اس مثال میں یہ حقیقی طور پر جو فاعل سمجھا جائے گا وہ کون ہوگا، اس مثال میں وہ زید ہوگا، اس مثال میں کیا ہوگا، اس لیے کہ ربح مسند ہے اور زید اس کا مسند الیہ ہے، تو جب یہ مسند الیہ ہے تو یہی اس کا جو ہے وہ اسی کی طرف اسناد ہے، اور یہی اسناد حقیقی ہے۔ باقی نفس الامر میں بے شک ربح کا جو حقیقی فاعل ہے وہ کون ہے، وہ تجارت ہے، تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ ربح کا اسناد اس مثال میں تجارت کی طرف علی سبیل المجاز ہے، علی سبیل یہ والی بات سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں امتلأ الاناء ہے، برتن بھر گیا، تو ظاہر ہے برتن بھر گیا تو یہ تو برتن کا اپنا کوئی کام نہیں ہے بھرائی والا، بلکہ بھرنے والی چیز تو کوئی اور ہے، تو لہذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جب متکلم نے جب یوں کہہ دیا ربح یہ امتلأ، تو امتلأ کا ظاہر کہ اسناد اسی چیز کی طرف کریں گے جس میں بھرنے کی صلاحیت ہو، جس میں بھرائی کی کیا ہو، صلاحیت، لیکن اس چیز کو انہوں نے ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو مبہم وہ کر لیا، اور پھر آگے اناء کو ذکر کر دیا، تو پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے کیا کر دیا، اناء کو تمیز۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی اصل میں جو امتلاء کا جو فاعل ہے وہ کون ہے، وہ اناء نہیں ہے بلکہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک ہے جس میں بھرنے کی صلاحیت ہے، اور یہاں پر کون سی چیز مقصود ہے، ما ہے، تو حقیقت میں نفس الامر میں اور من حیث المعنی اسی امتلأ کا فاعل کون ہو جائے گا، یہی ما ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امتلأ الاناء ماءً میں ماءً یہ معنوی حیثیت سے فاعل ہے، لیکن اس وقت ہے جب ہم اس کو لازمی سے متعدی بنائیں، وہ ایک قول ہے۔ شارح نے فرمایا کہ ہم بعینی ہی اسی فعل کا بھی اس کو فاعل بنا سکتے ہیں، لیکن اس طرح تعویل کر کے۔ وہ تعویل کیا ہے، وہ تعویل یہ ہے کہ جی جب متکلم نے یہ کہہ دیا امتلأ، تو انہوں نے اس بات کا قصر کر لیا کہ جی جو اس برتن کے اندر بھرنے والی کوئی چیزیں ہوگی وہ اس کے لیے فاعل کی حیثیت سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس فاعل کو ذکر نہیں کیا، ان چیزوں میں سے کسی کو بھی ذکر نہیں کیا، کہ برتن کو ذکر کر لیا، تو اس صرف اتنی بات میں ابہام آ گیا۔
امتلأ الاناء، برتن بھر گیا، اب کس چیز سے بھر گیا، اس کی بھرائی کس چیز نے کی ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز عن النسبت کے طور پر آگے ماتن جو متکلم ہے اس نے معن کو ذکر کر لیا۔ تو حقیقت میں یہ جو معن ہے یہی وہ چیز ہے جو جس کی طرف جو ہے وہ حقیقت میں اسناد ہے امتلأ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعینہ ہی ما کا تعلق معنوی حیثیت سے اسی امتلأ کے ساتھ ہی جڑ جائے گا۔ وہاں ہونا بحث، اور یہاں پر ایک بحث ہے، اور وہ یہ ہے ان الماء فی قولہم کہ یہ جو الماء کا لفظ ہے ان کے اس قول امتلأ الاناء ماء میں من حیث المعنی فاعل، یہ معنوی حیثیت سے ہی فاعل ہے للفعل المذکور، مذکورہ فعل کے لیے، من غیر حاجت، بغیر ضرورت کے، اس بات کی طرف کہ اس کو متعدی بنایا جائے، اس کو متعدی بنانے کی حاجت کے بغیر ہی۔ لأن المتکلم، اس لیے کہ متکلم لما قصد اسناد الامتلاء، جب انہوں نے امتلاء کے اسناد کا قصد کیا الی بعض متعلقات الاناء، اناء برتن کے بعض متعلقات کی طرف، ولو علی سبیل التجوز، بات سمجھ آ گئی نا، اگرچہ وہ مجاز کے طور پر ہو، اگرچہ وہ حقیقت میں مسند اور مسند الیہ چونکہ امتلأ اور الاناء ہے تو یہی فعل اور یہی فاعل ہے، یہی مسند اور یہی مسند الیہ ہے، تو یہی حقیقت میں مسند اور مسند الیہ ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لفظی اعتبار سے جب ہے تو یہی ہے، باقی حقیقت اور نفس الامر میں اگر ہم اس کا کوئی اور فاعل مانتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا، علی سبیل المجاز ہوگا۔ وقدرہ، اور ان متعلقات میں سے بعض کو مقدر کیا، وقع الابہام فیہ، اس کے اندر ابہام واقع ہو گیا، لا جرم، یقینی طور پر، میزہ، اس کو ممیز کیا، اس بعض متعلقات میں سے جس کو قصد کیا اس کو ممیز کیا اپنے اس قول معن کے ذریعے، تو لہذا یہ امتلأ ماء الاناء کے معنی میں ہو جائے گا۔ کس کے معنی میں ہوا؟ امتلأ ماء الاناء، فالماء فاعل معنن، اور لہذا یہ جو ماء ہے یہی معنوی طور پر اس کا فاعل ہے۔ آگے وہی مثال، وذالک بعینہ مثل قولک، اور یہ بعینہ آپ کے اس قول کی مثل ہے، ربح زید تجارتا، فإن التجارۃ، پس بے شک یہ جو التجارہ کا لفظ ہے تمییز، یہ ایک تمییز ہے، یرفع الابہام، ابہام کو دور کر رہی ہے، عن شیء، ایک ایسی چیز سے، منصوب الی زید، جو کہ زید کی طرف منصوب ہے اور وہ فاعل ہے۔ فالفاعل فی قصدک هو التجارہ، پس آپ کی قصد میں جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ تجارت ہی ہے، زید نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُ الرِّبْحِ إِلَيْهِ حَقِيقَةً، اگرچہ زید کی طرف جو ربح کا اسناد ہے وہ حقیقتاً ہے، اور تجارت کی طرف کیا ہے؟ مجازن ہے۔ اس مثال میں حقیقی طور پر ربح کا اسناد کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف حقیقتاً ہے اور تجارت کی طرف ہو، لیکن معنوی حیثیت سے حقیقت میں اور نفس الامر میں کیا صورتحال ہے کہ ربح کا جو فاعل ہے وہ زید نہیں ہے، بلکہ ربح کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ تجارت ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ایک اور بھی اعتراض دفع ہوا، کیسے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مشہور بات ہے کہ یہ جو تمییز عن النسبت ہوتا ہے یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ فاعل ہوتا ہے یا پھر مفعول ہوتا ہے۔ معنوی حیثیت اس کی کس کی ہوتی ہے؟ یا فاعل کی ہوتی ہے یا پھر کس کی ہوتی ہے؟ مفعول۔ اب ان مثالوں میں نہ تو یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول ہے، یہ جس کے اندر ہم نے تعویل کی ہے، ہاں، لازمی بنایا، متعدی بنایا۔ اب اس میں جو ہے وہ فجرنا الارض عیونا میں یہ جو عیونا ہے یہ اس فجرنا کے لیے معنوی حیثیت سے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، ٹھیک ہے نا؟ فجرنا متعدی ہونے کی حالت میں عیونا نہ اس کا فاعل ہے معنوی حیثیت سے نہ ہی اس کا مفعول ہے۔ اسی طرح امتلأ الاناء ماء میں یہ جو ماء ہے اس امتلأ کے ہوتے ہوئے، یعنی جس حالت میں یہ لازمی ہے تو لازمی حیثیت سے نہ یہ فاعل بن سکتا ہے نہ یہ مفعول بن سکتا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے یہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو مشہور قول ہے کہ جی فاعل جو تمییز عن النسبت ہے یہ معنوی حیثیت سے یا تو فاعل ہوتا ہے یا پھر، تو اس طرح یہ مثالیں، یہ جو دو مثالیں ہیں اور اس طرح کی اور مثالیں، ان میں تمییز نہ تو
معنوی حیثیت سے فاعل ہے اور نہ ہی مفعول ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہ عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاعل یا مفعول بھی بننا عام ہے، چاہے وہ فعل مذکور کا ہو بعینہ، جیسے طاب زید ابن میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس موجودہ کو متعدی بنانا پڑ جائے یا پھر اس موجودہ کو لازمی بنانا پڑ جائے۔ بے شک وہ مذکور کا نہ فاعل بن سکتا ہے نہ مفعول، لیکن جب ہم اس میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا معنوی حیثیت سے فاعل اور مفعول بن سکے گا، تو یہ خارج نہیں ہے اس بات سے۔ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ، اور یہ جو وضاحت ہم نے پڑھی ہے، کون سی وضاحت کہ یہ فاعل یا مفعول بننا کیا ہے؟ عام ہے، فاعل بننا عام ہے، چاہے وہ مذکور کا ہو یا اس میں کوئی تبدیلی لازمی اور تعدیہ کے ساتھ کی جائے، تو اس سے دور ہو جائے گا ما یورد، وہ اعتراض جو وارد کیا جاتا ہے علی قاعدتہم المشہورہ، ان کے مشہورہ قاعدے پر، وہی اور وہ یہ ہے ان التمییز عن النسبۃ، کہ جو تمییز عن النسبت ہے اما فاعل فی المعنی، یا تو یہ فی المعنی فاعل ہوتا ہے یا پھر مفعول ہوتا ہے، اور ان من ان التمییز کہ جی ما، یہ جو ما ہے وہ مبین ہے، آگے من بیانیہ ہے، ما یورد جو وارد کیا جاتا ہے، کون سی بات وارد کی جاتی ہے؟ یہ بات وارد کی جاتی ہے اس بات سے ان التمییز فی ھذا المثال و امثالہ، کہ جی تمییز اس مثال میں اور اس طرح کی اور مثالوں میں لا فاعل ولا مفعول، نہ تو یہ فاعل ہے اور نہ ہی یہ معنوی حیثیت سے مفعول ہے۔ فلا تضطرد تلک القاعدہ، تو یہ جو قاعدہ ہے یہ تو مضطرد نہیں ہے، تمام جو ہے افراد کو شامل نہیں ہے، معنی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جواب کیا پڑھ لیا آپ لوگوں نے کہ جی فاعل من حیث المعنی ہونا یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے، اس کے اندر تھوڑی تعویل کرنی پڑتی ہے، اس کو متعدی بنانا پڑتا ہے یا